یہ خدا کا فضل ہے، ہم پیدا ہی اس ماں کی گود میں ہوئے ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی حضور کی نعت سنائی ہے۔ ہم تو بھئی ضرورت کے مسئلے یاد نہیں کرتے، وضو غسل کی چیزیں یاد نہیں کرتے، تحقیق کر کے دین قبول کرنا پڑتا تو کتنا مشکل تھا، یہ تو کرم ہو گیا۔ یاد رکھیں مشرک کے بارے میں ہمارے جو نظریات ہونے چاہیے اور ان کے شرک پر جو ہمارا خیال ہونا چاہیے وہ نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ چیزیں گول کی جاتی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان چلے جاتے ہیں، کبھی ہولی کے تہوار میں معاذ اللہ، کبھی کہیں۔ خدا کے بندو بحیثیت مومن تم اپنا مقام تو جانو کیا ہے، خالص توحید حضور کا پیغام ہے۔ سنو، صحابہ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے، ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں۔ حضور ابھی مکہ شریف سے مدینہ طیبہ بھی تشریف لے کر نہیں گئے، فرمایا یہ تنگ کرتے ہیں حبشہ چلے جاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ ہجرت کر گئے، ایک جماعت چلی گئی۔ اب یہ وہاں چلے گئے تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا کہ یہ وہاں جا کے آرام سے دین پہ عمل کریں، انہوں نے پیچھے بندے بھیج دیے شرارت کرنے کے لیے۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے بڑے سلیقے سے گھسنا چاہا۔ پہلے تو جو بادشاہ کے وزیر مشیر تھے ان کو طائف دیے، اپنے حق میں نرم کیا، پھر بادشاہ تک گئے، جا کے کہا یہ کچھ ایسے لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں جو ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتے ہیں، آپ بتائیں جو آپ کے دادا کو گمراہ کہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا۔ بادشاہ کو اس طرح قائل کرنے لگے، انہوں نے ہمارے غلاموں کو ہمارے خلاف لا کے کھڑا کر دیا، اتنے پیسے دے کے ہم نے غلام خریدے تھے۔ معاذ اللہ جو کہانی انہوں نے یاد کی تھی نا قائل کرنے کو، ساری سنائی۔ نجاشی سیاںا آدمی تھا، ہمارے ہاں چودھری منصف وہ پائے جاتے ہیں جو پہلے چلا جائے فیصلہ اسی کے حق میں، اللہ ماشاءاللہ، وہ پہلے جو آ گیا اس نے مان جو لیا ہے اسی کے حق میں فیصلہ۔ وہ کہنے لگا ایسے تھوڑی بات ہے کہ تم نے جو کہہ دیا میں مان لوں گا۔ سمجھدار تھا، انجیل کا جاننے والا تھا، اس نے کہا دونوں طرف کی بات سنوں گا، ہاں کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، میں نا پوری بات سنوں گا، ایسے تھوڑی ہے کہ تم نے جو کہا تو ہم نے مان لیا۔ کہنے لگا بلاؤ مسلمانوں کو، ان کی بھی بات سنتے ہیں۔ جب پیغام گیا تو یہ سمجھ گئے مسلمان کے انہوں نے تو یہاں بھی سکون نہیں لینے دیا۔ اب سارے نکلے بادشاہ کے دربار میں جانے کو، کس نے وہاں بات کرنی ہے، کون کلام کرے گا؟ تو حبشہ میں جو پہلے خطیب مقرر ہوئے وہ سیدنا جعفر طیار تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اگر آپ نے اونچی کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو باقی لوگوں کو آتا جاتا کچھ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شان بڑی ہے لیکن تعین ہو جاتا ہے نا بعضوں کا تعین، اس لیے میری طرح کے لوگوں کو بھی بالکل یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ تو بڑی بلا ہے، دیکھ تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کب کس سے کس وقت اس نے کیا کام لینا ہے اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں۔ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا تے سائیاں، ویسے میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، اور میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ میں نمک خار نبی ہوں۔ وہاں کا کھاتے ہیں ذرا ذرا مٹھاس ہے، کھاتے جو ادھر کا ہیں، آمدام برسر مطلب۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا کہ آج بات آپ کریں گے، کس طرح بات کرنی ہے۔ کچھ صحابہ نے بڑے اخلاص کے ساتھ مشورہ دیا کہ حکمت سے بات کرنی ہے، ابھی لوگوں کو توحید کا پتہ نہیں اور پیچھے کوئی ایسی ظاہری سپورٹ بھی نہیں، ویسے تو سب سے بڑی سپورٹ تھی نا رسول پاک کی ان کے پاس، ذرا حکمت سے ذرا تھوڑا سا نا دیکھ کے۔ حضرت جعفر طیار نے غور سے باتیں سنی تو چھڑی اٹھائی، چھڑی کے سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تم نے جو مشورے دیے اخلاص پہ تھے، پر میں نے وہاں جا کے وہی کہنا ہے جو میں نے مدینے والے رسول سے سنا ہے، خالص توحید کی بات ہوگی، خالص۔ اور فضا جس طرح کی بھی ہو، حالات جس طرح کے بھی ہوں، علاقہ عیسائیوں کا ہے، بادشاہ عیسائی ہے، جو بھی ہے، لیکن یہی تو وہ وقت ہے کہ جب ہم اپنے دین کا اعلان کریں گے، دین کا۔ اور ویسے بھی وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ کوئی کچی پکی بات نہیں کریں گے ہم، جا کے سیدھی دو ٹوک۔
ایک شخص نے کہا کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا وہاں میں لے آیا، یہ پیغام مصطفیٰ، اس کو سمجھیے گا۔ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ عیسائی تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور ہم ان کے ملک میں ہیں، اور جس جگہ ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اکثریت کا یہی نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، وہاں کیا کہنا ہے اب؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے مسکرائے، کہنے لگے وہی کہنا ہے جو ہمیں حضور نے بتایا ہے۔ او بھائی، میں کہہ چکا ہوں کہ عیسائی غریب ہو تو مسئلہ اور، امیر ہو تو مسئلہ اور، پھر بڑی بڑی حکمتیں نکل آتی ہیں، بڑی بڑی کہانیاں ہیں، بڑے رنگ ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ملک ان کا، علاقہ ان کا، اور طاقت ان کے پاس۔ حضرت جعفر طیار پہنچے اور بڑے دبدبے اور تنتنے سے پہنچے، جا کے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے سوالات کیے، آپ نے جوابات دیے، وہ مطمئن ہوا۔ بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، جب وہاں سے نکل رہے تھے تو یہ جو قریش مکہ گئے تھے انہوں نے پھر جا کے شرارت کی، کہا ان سے پوچھیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں خیال کیا ہے۔ پھر بلا لیا حضرت جعفر طیار کو، کھڑے ہیں آپ، ان کے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے پادری لائنوں میں بیٹھے ہیں دربار میں، ان کا ہولڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی وقت آتا ہے جب بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو مریدوں میں، عقیدت مندوں میں، پیار کرنے والوں میں تو بات کرنا آسان ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں کہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، کہ بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ کہیں کہیں کہاں کہیں موقع آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جملے لے ڈوبیں گے، یہ ظاہری طور پر پابند سلاسل کر دیا جاؤں گا، کہیں کہیں یہ بات آتی ہے، لیکن جو وہ وقت طے کر جائیں نا، وہی کلمت الحق والے لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کر جائیں جنہیں کرنی آتی ہو۔ اللہ اکبر۔ پوچھا انہوں نے حضرت جعفر طیار سے، آپ کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ آپ اس ملک میں کھڑے ہیں جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور وہ بادشاہ سامنے بیٹھا ہے اور دربار بھرا ہوا ہے لوگوں سے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے چھڑی پہ ذرا زور ڈالا، اٹھا کے پھر سے زمین پہ رکھی، اور میں نے اللہ سے مدد چاہی، اور میرے سینے میں وہ سارے پھول کھلے جو حضور نے دیے تھے، وہ پیغام چمکا۔ میں نے کہا بادشاہ سنو، ہمارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نظریہ وہی ہے جو ہمیں ہمارے رسول علیہ السلام نے بتایا ہے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کواری پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہتے جب میں نے یہ بات سنائی تو وہ مجمع جو عیسائی پادری اور راہب بیٹھے تھے، وہ اپنی زبانیں دانتوں کے نیچے دبانے لگے، ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی، ان کے ناک پھولنے لگے، رنگ اور ہو گیا۔ اب وہاں حالات اور تھے کہ اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوگا۔ کہتے ہیں اب سب کی نظریں نجاشی کی جانب تھیں کہ وہ کوئی بات کرے اور ان کے لیے سزا کا اعلان کرے، لیکن کمال ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے وہ حق کہا، میں نے کفر اور شرک سے اظہار بیزاری کیا، اور سچی بات میں نے کی، وہی پیغام جو حضور نے دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں نجاشی نے میری طرف دیکھا، پھر مجمع دیکھا، حالات کی نزاکت دیکھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ اب کیا کرے گا، لوگ سارے ایسے ہیں، لیکن یہ مدد ہے رب کی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ مدد ہے اللہ کی، اللہ اپنے بندوں کے اوپر نازل کرتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اب فرماتے ہیں عجیب سا سناٹا تھا، پر میں نے وہ بات کہہ دی جو حضور نے مجھے کہی تھی۔ کہتے ہیں نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگا میں نے بھی انجیل پڑھی ہے، جو انہوں نے بیان کیا ہے نا جناب عیسیٰ نے ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کام ہے، انہوں نے حق اور سچی بیان کر دیا ہے۔ بالکل حقیقت ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بالکل صحیح کہا ہے۔ جناب جعفر طیار کہتے ہیں جب میں نکل رہا تھا نا تو حضور کے فرمان پر اور رب کی توحید پر میرا یقین اور مضبوط ہو رہا تھا، اور مضبوط۔ بھائیو
पैगाम मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ये है कि आप डरेंगे, आप सहमेंगे। आपका क्या ख्याल है कि आपको कंपनी का बड़ा रिस्क देता है, इदारे का प्रिंसिपल रोटी देता है? क्या ख्याल है आपका कि आप कोई हक बात ही ना कर सकें, हर जगह सहमे रहें? हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात तो बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। भाई आपका मेरा यकीन तौहीद पर मजबूत हो, ये हुजूर का